خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی. آپ کو اس حدیث شریف سے مسئلہ ہے. آپ کی عربی چونکہ بہت اعلیٰ عربی ہے. میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائیڈ لوگوں سے. کیونکہ آپ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، اس لیے آپ اس کا ترجمہ خود کر لیجئے گا. ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، عربی میں پٹ کہتے ہیں، عربی میں پٹ کہتے ہیں. منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکرے کی طلب میں جو بکرے کی طلب میں جو بکرے کی طلب میں. مثال کے طور پر بخاری شریف حدیث نمبر 6982 کا انہوں نے انکار کیا. بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہے، بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہے، بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہے. چھوٹے مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چیز سمجھ نہیں پاتے اس کا انکار کر دیتے ہیں. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے. ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کی گمشدہ بکری تلاش کر کے ان تک پہنچا دی ہے. اب سوال یہ کہ چھوٹے مرزا صاحب کھل کر بتائیں کہ انہیں مسئلہ کس چیز سے ہے، اور ترجمہ بھی چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے استاد زبیر علی زئی صاحب کا پیش کر دیا ہے. یہ گاڑی والی سرکار نے خود کہا، المعروف گاڑی والی سرکار، یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی. شور مچانا چھوٹے مرزا صاحب کی پرانی عادت ہے. میں ایک چیز عرض کروں جو مجھے بڑی تکلیف کے اندر مبتلا کرتی ہے. تسی تکلیف دسو، دوا دینا ساڈا کم ہے تے شفا من جانب اللہ. انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے. یہ گاڑی والی سرکار نے خود کہا، المعروف گاڑی والی سرکار، یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی. خود سے اس نے ایک حدیث بنائی، منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے ایک بکری کی مثال پر کس قدر شور بچایا. یوں تو بات بے بات پر شور مچانا چھوٹے مرزا صاحب کی پرانی عادت ہے، لیکن اس بار چھوٹے مرزا صاحب نے چور مچائے شور کے مصداق اپنی بکری کو دوسروں کے سر لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے. چھوٹے مرزا صاحب نے بکری کی ایک مثال پر الزامات کے انبار لگا کر بات کو یوں الجھایا کہ ہمیں چھوٹے مرزا صاحب کو اس بکری تک لے جانے کا فریضہ خود ادا کرنا پڑا. ناظرین کرام، قصہ اصل میں یوں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں منافق کے حال کو ایک بکری کی مثال کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے، جس پر چھوٹے مرزا صاحب نے الزام پر الزام لگاتے ہوئے اپنی بکری دوسروں کے سر لگانے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے انہوں نے بات کو الجھایا. آئیے بکری کی مثال والی حدیث پاک کو ملاحظہ کیجئے. ناظرین کرام، یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جس میں منافق کے حال کو ایک بکری کی مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، یہ حدیث پاک چھوٹے مرزا صاحب کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے مشکات شریف کے اندر حدیث نمبر 57 ہے. آپ اس حدیث کے متن کو سماعت کیجئے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بین الغریمین تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة رواہ مسلم. ناظرین کرام، سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ حرف بحرف یعنی اس حدیث کا لفظی ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ، قال کا معنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المنافق، منافق کی مثال، کالشاة العائرة، اس بکری کی طرح ہے جو متردد ہے، اس بکری کی طرح ہے جو متردد ہے. بینا کا معنی ہے درمیان، الغنمین اس کا معنی ریوڑ بھی ہے اور بکرا بھی ہے. تعیرو کا معنی جانا ہے، الہ کا معنی طرف، ہاذہی کی معنی ادھر، مرتن کا معنی ایک بار، بہو کا معنی اور، الہ کا معنی طرف، ہاذہی کا معنی اس، مرتن کا معنی ایک بار. ناظرین کرام، اب اس حدیث شریف کا ترجمہ چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے استاد زبیر علی زئی صاحب کی زبانی سماعت کیجئے، جو انہوں نے اضواء المصابیح فی تحقیق مشکات المصابیح میں ذکر کیا ہے. آپ اس حدیث کا اب با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال دو ریوڑوں میں اس سرگرداں بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف نر کے لیے بھاگتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. ناظرین کرام، ہمارا چھوٹے مرزا صاحب سے سوال ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب، آپ کو اس حدیث شریف سے مسئلہ ہے، وہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی 7 کتابوں میں سے ایک کتاب مشکات شریف حدیث نمبر 57 میں ہے، آپ کو اس حدیث شریف سے مسئلہ ہے یا اس کے ترجمہ سے مسئلہ ہے
یا حدیث پاک میں منافق کی جو مثال بیان کی گئی ہے آپ کو اس مثال سے مسئلہ ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب کو میں مزید اس حدیث کے ماخذ کی طرف بتاتا ہوں. ویسے تو یہ حدیث شریف بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب کی جو رسائی ہے یا ان کی جو معلومات ہے وہ صرف 7 کتابوں تک ہے، سیاستہ اور مشکات شریف. لہذا ان کے سامنے جو 7 کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں میں سے یہ حدیث شریف کن کتابوں کے اندر ہے؟ آپ حدیث شریف سماعت کیجئے. مسلم شریف 7043 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة. چھوٹے مرزا صاحب آپ کے سامنے پڑھی ہوئی کتاب مسلم شریف، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 7043. اس کے اندر جو روایت ہے میں نے اس کا متن آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اور آپ چونکہ اپنے آپ کو امام مسلم کا جانشین کہتے ہیں اور یہ حدیث شریف مسلم میں ہے، اس لیے آپ کی عربی چونکہ بہت اعلیٰ عربی ہے، چونکہ آپ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، اس لیے آپ اس کا ترجمہ خود کر لیجئے گا. چھوٹے مرزا صاحب لیجئے، آپ کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں 7 کتابوں میں سے دوسری کتاب جس کے اندر یہ روایت موجود ہے وہ نسائی شریف ہے. میں آپ کے سامنے اس روایت کا متن پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ. چھوٹے مرزا صاحب آپ کی پسندیدہ ایپلیکیشن جو آپ کی بھی پسندیدہ ہے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے منہ بولے شاگردوں کی بھی پسندیدہ ایپلیکیشن ہے، میری مراد اسلام 360 ہے، اس سے اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا. تو سب سے پہلے آپ عربی متن سماعت کیجئے. سنن نسائی 5040 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المنافق بین الغنمین تعیر فی هذه مرة وفی هذه مرة لا تدری ایها تتبع. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکرے کی طلب میں 2 ریوڑوں کے درمیان رہتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں، اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ کس ریوڑ کے ساتھ رہے. چھوٹے مرزا صاحب آپ کو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی کتاب نسائی شریف حدیث نمبر 5040 سے آپ کی پسندیدہ ترین ایپلیکیشن اسلام 360 سے ترجمہ پڑھ کے دکھایا. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس حدیث شریف سے مسئلہ ہے یا اس حدیث شریف کے ترجمہ سے مسئلہ ہے یا اس حدیث شریف میں جو منافق کی مثال اس بکری سے دی گئی ہے اس مثال سے مسئلہ ہے. ناظرین کرام، چھوٹے مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جو بات سمجھ نہیں آتی وہ ملحدین کی طرح اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا ریکارڈ بھی اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ جو چیز سمجھ نہیں آئی اس کا انکار کر دی. مثال کے طور پر بخاری شریف حدیث نمبر 6982 کا انہوں نے انکار کیا. جب ان سے اس حدیث شریف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس حدیث پر اعتراض بھی کیا اور اس کا انکار بھی کیا. آپ یہ کلپ ملاحظہ کیجئے. صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے بخاری شریف 6982 کا انکار کیا اور اس کے حوالے سے جو کمنٹس انہوں نے دیے آپ نے اس کو بھی سماعت کیا. اب اس کے بعد دیکھیے کہ چھوٹے مرزا صاحب نے کچھ عرصے کے بعد اس حوالے سے رجوع بھی کیا. آپ اس رجوع کو بھی سماعت کیجئے. بخاری سے کہ نبی علیہ السلام نے فترت کے پیریڈ میں وہی ڈیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کی حفاظت کی. کسی زمانے میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک تابعی کا قول ہے اور بغیر سند کے ہے. بخاری میں صرف حدیثیں ٹھیک ہے. اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا، اس میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں. لیکن پھر بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ اگرچہ یہ تابعی کا قول ہے پھر بھی گستاخی نہیں ہے. کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چیز سمجھ نہیں پاتے اس کا انکار کر دیتے ہیں. ناظرین کرام، آپ اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے جس میں وہ مشکات شریف حدیث نمبر 4902 الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 963 اور امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد 21234 نمبر روایت کا انکار کر رہے ہیں. یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں. پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے.
بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے. الادب المفرد میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب یہ نہیں آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ, لیکن کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے, چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف, کتابوں میں تو آ گئی کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے, جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں, تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے آپ کی طرف بات کہ فرمایا کہ یہ بات کنائے سے نہ کرنا, ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں باپ کی اولاد. نعوذ باللہ. اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں, الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں, الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے اس حدیث شریف کا انکار کیا, لیکن اس حدیث شریف کی وجہ سے اپنے ممدوح امام بخاری صاحب مشکات خطیب تبریزی کے استاذ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ نہیں کہا. لیکن منافق والی مثال والی حدیث مشکات شریف حدیث نمبر 57 پر بہت زیادہ سیخ پا ہوئے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار بھی کیا. ناظرین کرام, الحمدللہ ہم نے چھوٹے مرزا صاحب کی گم شدہ بکری تلاش کر کے ان تک پہنچا دی ہے. اب سوال یہ کہ چھوٹے مرزا صاحب کھل کر بتائیں کہ انہیں مسئلہ کس چیز سے ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. ان کا مسئلہ منافق کے حال پر بکری کی مثال والی روایت کا انکار ہے, یا اپنے منہ بولے استاد زبیر علی زئی صاحب کے ترجمہ پر اعتراض ہے, یا منافق کے حال پر بکری کی مثال پر مسئلہ ہے, تاکہ آئندہ ہم ان کی تکلیف کے مطابق دوا پیش کر سکیں. فی الوقت ہم نے منافق کے حال پر بکری والی مثال والی روایت جس پر چھوٹے مرزا صاحب کو اعتراض ہے, اور نہ صرف اعتراض ہے بلکہ اس روایت کا چھوٹے مرزا صاحب نے واضح طور پر انکار کیا ہے, بلکہ اپنی بکری دوسروں کے سر لگانے کا کام بھی بخوبی انجام دیا ہے. ہم نے وہ بکری مشکات شریف حدیث نمبر 57, مسلم شریف حدیث نمبر 7043 اور نسائی شریف حدیث نمبر 5040 سے تلاش کر کے چھوٹے مرزا صاحب تک پہنچا دی ہے, اور ترجمہ بھی چھوٹے مرزا صاحب کے منہ بولے استاد زبیر علی زئی صاحب کا پیش کر دیا ہے, اور دوسرا ترجمہ بھی نسائی شریف 5040 سے چھوٹے مرزا صاحب کی من پسند ایپلیکیشن اسلام 360 سے پیش کر دیا ہے, اور یہ ترجمے چھوٹے مرزا صاحب کو دکھا بھی دیے ہیں. لہذا ہون دسو نکیو اس حدیث تو انکارے, استاد دے ترجمے تو فرارے, یا منافق دے حال تو بکری دی مثال والی روایت دا انکارے, یا منافق دے حال تے بکری دی مثال نال مسئلہ ہے. تسی تکلیف دسو, دوا دینا ساڈا کم ہے تے شفا من جانب اللہ.